صاحب نے ایک 60 دن کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی تھی. اچھا اب اس کے اندر جب یہ اتوار کے چھٹے دور سے پہلے 2 دن پہلے جب اسرائیل نے اپنا حملہ شروع کیا تو اس کے بعد جب ٹرمپ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے 60 دن کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی اور 61ویں دن کے اوپر یہ ہو گیا. تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کی صورتحال اس حوالے سے پیدا ہو گئی کہ بھائی اگر تو سفارتی جو ہے معاملہ چل رہا تھا, بات چیت کا معاملہ چل رہا تھا, تو پھر وہ ڈیڈ لائن والا معاملہ تو ایک طرف تھا. تو اس کے علاوہ کچھ اور شواہد بھی آئے. ان شواہد کے مطابق یہ بات سامنے آ گئی کہ ٹیسٹلی ایٹ لیسٹ ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کو ایک اجازت دی کہ اسرائیل حملہ کرتے. اچھا اس کے اندر ٹرمپ صاحب کا جو ہدف جو دکھائی دیتا ہے اس اجازت دینے میں وہ یہ ہے کہ جب ایران کے اوپر حملہ ہوگا, ایران ول بی پملڈ, تو ایران کے اوپر دباؤ پڑے گا اور اس دباؤ کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ میز کے اوپر آئے گا, کیونکہ جو ایک سٹکنگ پوائنٹ تھا کہ آپ اس کو رول بیک کریں گے اور جو انرچڈ یورینیم ہوگا وہ ایک کنسورشیم کے پاس ہوگا جو ایران سے باہر ہوگا, اور ایران کو وہ کنسورشیم جو ہے وہ انرچڈ یورینیم دے گا, اور ایران نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا اور اسی کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی. دس واز دا مین سٹکنگ پوائنٹ. اچھا اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہو گیا کہ نیتن یاہو کو جو اب اجازت ملی تو گزشتہ 30 سال سے نیتن یاہو کی سب سے بڑی خواہش یہ رہی ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے اور کسی طریقے سے ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے, جوہری جو پروگرام ہے, اس کو تباہ کرے, اور ایران کو ایک ریاست کے طور پہ بھی, یعنی جو اس وقت جو ایک ریاست ہے اس کا جو گورننس سٹرکچر ہے, جو جس کے اندر جو ہے وہ سپریم لیڈر ہے, اور جو اس وقت جو سارا جو ڈھانچہ ہے اس کو ختم کیا جائے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو نیتن یاہو صاحب نے غالباً یہ ایک عندیہ دے دیا ہے امریکہ کو کہ وہ اپنی یہ جنگ نہیں روکے گا, بلکہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو دعوت دے رہا ہے کہ اب آپ بھی اس کے اندر کودیں, اس جنگ کے اندر. دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایران نے بجائے اس کے کہ ایران دباؤ میں آ کر مذاکرات کی میز پر آ جاتا, ایران نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کی میز پر ہم آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس وقت تک ہم مذاکرات نہیں کریں گے جب تک اسرائیل کا حملہ جاری ہے, جب تک یہ جنگ جاری ہے, یعنی ہم دباؤ کے نتیجے میں ہم میز پر نہیں آئیں گے. اس بات کا اظہار جو ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بھی کیا ہے, اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی, انہوں نے جو ہے وہ بات کا بالکل واضح طور پہ یورپین لیڈرز کو بھی جب ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بتایا, اور استنبول میں انہوں نے جو OIC کی جو آج ایک میٹنگ تھی اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے, اس میں جو انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں اس میں یہ بات واضح کر دی ہے. اب اس کے اندر ٹرمپ نے یہ جو 2 ہفتے کا معاملہ لیا ہے, اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. ایک چیز کا کی طرف تو آپ نے اشارہ کر دیا, وہ جو تقسیم ہے انتظامیہ میں. اچھا اس کے اندر جو ماگا کا جو کراؤڈ ہے اس کے اندر بھی ایک جذبات ہیں اس سارے معاملے کے خلاف. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں ٹکر کارلسن ہو گیا یا اسٹیو بینن ہو گیا, لیکن اس سے بھی زیادہ جو وائس پریزیڈنٹ JD وینس ہے, he is the he is an isolationist in its pure terms, in the pure terms of the word. اور وینس نے جو ایک چھوٹا سا مضمون جو ہے وہ ٹویٹ کیا, کیونکہ اب تو آپ کے پاس اگر وہ بلو ٹیک ہو نا تو اب آپ چھوٹا بھی اور بڑا بھی مضمون بھی لکھ سکتے ہیں. جی ہاں, اس کو اگر آپ اس کو اگر غور سے پڑھیں تو وہ ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک طرف وہ ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو ماگا کے جو جذبات ہیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے, دوسری طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی ٹرمپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اینڈ ایوری ون ول گو along with him. تو یہ ایک بحث جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا اس بحث میں
صرف ماگا کا ایشو نہیں ہے. اس کے اندر ایک اور ایشو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو میسو آرڈننس پینیٹریٹر جو بام ہے جس کے بارے میں 30,000 پاؤنڈ بام کہ جی یہ بنک بسٹر ہے اور یہ فردوں میں یہ استعمال ہوگا, اور B-2s جو ہیں وہ آلریڈی دیگو گارسیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, پارکڈ ہیں, وہاں سے ہی آئیں گے. اور اچھا اس کے بارے میں غالباً پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام پہ یا سم ادر پروگرام ان وچ آئی سیڈ کہ دیکھیں یہ جو بنکر بسٹرز کا بھی جو معاملہ ہے نا, اس کو آپ اتنا یقین سے نہ لیں. ہاں, اور اس کے بارے میں جو میساچیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پروفیسر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں تھیوڈور پوسٹل, انہوں نے اس کے اوپر ایک ایپیسوڈ کیا اور اس میں انہوں نے سمجھایا کہ یہ جو بنکر بسٹنگ کی جو میتھ ہے نا یہ کیا ہے. اور بیکاز ہی از اے پروفیسر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ہی انڈرسٹینڈس دس, دا فزکس آف اٹ, دا ڈیزائن آف اٹ. اور اس کے اندر جو اہم چیز ہے, ون آف دا پوائنٹس کہ اس کی جو فال ہے اٹ ہیز ٹو بی پرپینڈیکولر, رائٹ. سو دیر از اے فلیٹ سرفیس اینڈ دا فال ہیز ٹو بی پرپینڈیکولر. لیکن اگر آپ ماؤنٹین میں اس کو ڈراپ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا پتا ہے, کیونکہ آپ کو اس کی نیچے کی لے آؤٹ کا تو نہیں پتا. نہیں پتا, بالکل. So therefore if it doesn't actually fall on top of a tunnel or some hollow open space underneath, so it might not be effective no matter how many you drop in the hole. ٹھیک ہے, ایک تو پہلے آپ نے ایک کے ذریعے ہول بنانا ہے and then you have to drop another 2 or 3 or 4 whatever numbers that have to go through that hole. اینڈ وہ اس کا جو نیچے پھر بلاسٹ ہے, کیونکہ اس کا ایک جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتا ہے اور پھر وہ 60 میٹر سے جا کے دین اٹ ایکسپلوڈس. ٹھیک. تو ٹیڈ پوسٹل نے, پروفیسر پوسٹل نے جو ہے اس کے بارے میں کہا. یہی اسی دوران ایک اور آپ نے خبر سنی ہوگی, اور وہ یہ کہ اگر فردوں کو ڈسٹروائے کرنا ہے تو امریکہ کو پاسبلی ایک مطلب ناٹ ویری ہائی ییلڈ لیکن ایک نیوکلیر بام استعمال کرنا پڑے گا. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ٹیبو ہے. ایک تو اس وقت اسرائیل کا حملہ ہی جو ہے وہ جنیوا کنونشنز کے اور ساری انٹرنیشنل لا پروویژنز کے خلاف ہے. انرجی انفراسٹرکچر کو اور تنصیبات کو, جوہری تنصیبات پر حملہ جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کی مختلف پروویژنز کے تحت جو ہے وہ غیر قانونی ہے. اوپر سے اگر آپ جاتے ہیں کسی نیوکلیئر اس کی طرف آپشن کی طرف, تو وہ تو جو 1945 کے بعد سے ایک ٹیبو بنا ہوا ہے وہ تو ٹوٹ گیا. وہ ٹوٹ گیا تو پھر تو آپ نے یوں سمجھے نا کہ the sluice gates have gone up. ٹھیک ہے, پھر تو ایک سیلاب آ گیا نا. پھر آپ روس کو کیسے جو ہے وہ روک سکتے ہیں اگر روس فیصلہ کر لے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن استعمال کرنا یا کوئی اور جو ہے وہ. تیسری بات جو ایک اور ٹیبو ہے کہ آپ نیوکلیئر جوہری ہتھیار استعمال کریں آن دا ٹیریٹری اور دا لینڈ آف اے نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ. ٹھیک ہے, کریکٹ. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں, اب ظاہر ہے آئی ایم ناٹ اے فلائی آن دا وال ان دی اوول آفس, لیکن جو نٹس اینڈ بولٹس انفارمیشن آ رہی ہے اس سے یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب تمام چیزیں جو ہیں یہ ٹرمپ صاحب کے ذہن پر دے آر ویئنگ اٹ. جی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ ڈمپسٹر فائر ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں جب زیلنسکی صاحب آئے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا جس میں ٹرمپ نے کہا تھا یو آر پلئنگ ود فائر, یو وانٹ تھرڈ ورلڈ وار, یو آر پلئنگ ود فائر, یو وانٹ اے نیوکلیئر وار. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں کہ, اور پھر جو نوبل لینا چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب, جو بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں جو ہے آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے پیس پریزیڈنٹ. ابھی وہ ٹروتھ سوشل کے اوپر انہوں نے کہا جی میں سربیا کوسوو کے درمیان بھی امن کراؤں گا, تو روانڈا دے فلانے دے ٹمکانے دے. ٹھیک ہے, تو اب وہ سارا کچھ کرتے کرتے اگر وہ پھنس گئے ادھر تو پھر تو معاملہ الٹ جائے گا.